जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के 20वीं व्लॉग में हमने दो चीज़ों पर बात करनी है और वो इस वक्त आज के हॉट टॉपिक्स हैं। पहली बात तो ये है कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस, उसमें आज की कार्रवाई में क्या हुआ। बहुत ही हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हुए। लगता है कि दो क़ुव्वतों के दरमियान जंग हो रही है। एक क़ुव्वत वो है जो इमरान ख़ान को लाने वालों की क़ुव्वत थी, उनको बचाने वालों की भी एक क़ुव्वत है, वो भी बरसरे पैकार है। और एक कुछ क़ुव्वतें हैं जो लोग कलील तादाद में हैं, लेकिन वो सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं, दुरुस्त बात कहना और करना चाहते हैं। उनकी राह में क्या मुश्किलात हाइल हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्लान सामने आ गया और अचानक ही इंतखाबी मंशूर, टिकटों की तकसीम और टिकटों की तकसीम के बाद जलसों का ऐलान हो गया। ये सब कुछ बहुत जल्दी से हो रहा है। वो जो मैंने आपको बात कही थी कि इंतखाबात जल्द हो जाएंगे जनवरी में, तो वो शायद लोगों ने ठट्ठे में, मजाक में उस बात को उड़ा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ऐलान हो रहे हैं, अब आपको पता चलेगा कि चीज़ें प्री प्लान तरीके से चल रही हैं। दोनों खबरें अहम हैं, दोनों में से पहले किस पे बात करें? मेरे ख्याल में जो दूसरी खबर हमने की है वो नून लीग के हवाले से, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो खबर आई है कि वो मुस्लिम लीग का, कल की खबर है बुनियादी तौर पे, लेकिन उसकी कुछ तफसीलात आज सामने आई हैं कि वो पार्लिमानी इजलास हुआ, उसके अंदर ठंडे ठंडे डिसाइड किया गया कि भाई मंशूर जो है वो बन जाएगा। मंशूर की जो कमेटी है वो उसकी इरफान सिद्दीकी साहब उसको ऐड करेंगे। उसके बाद जनाब फिर आगे टिकटों की तकसीम है, और टिकटों की तकसीम के बाद फिर सारा मसला है जी जलसों का। अब इसमें टाइम देखें, टाइम कितना कम है। ये आज हम किस तारीख को नवंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है, और इसके लिए टोटल टाइम है 10 नवंबर तक ये फाइनल हो जाएगा। ये एक तरह से सरप्राइज़ अटैक है। दूसरी सियासी जमातें इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इंतखाबात के हवाले से उनकी तैयारी सिफर है। पीपल्स पार्टी बशमूल मौलाना फजलुर रहमान की तैयारी है, लेकिन इतनी डिटेल से तैयारी नहीं है कि मंशूर पे काम कर लिया हो, आपने काम कर लिया हो टिकटों की तकसीम पे। टिकटों की तकसीम बड़ा तकलीफ़ दह मरहला होता है। इसमें बहुत सारे बरादरियों के फैक्टर और हलकों के फैक्टर और चौधरी कौन है, भट्ट कौन है, इसके फैक्टर्स, और फिर उसके बाद मुतमव्वल कौन है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, पीटीआई से कितना एसोसिएटेड है, ख़ानदान के बरादरी के कितने वोट हैं, ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो डिसीजन इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो फिर कहीं से ये लग रहा है कि ये डिसीजन जब मियाँ साहब लंदन में थे और वो सारा दिन मीटिंगें किया करते थे, ये डिसीजन उस वक्त हो चुके हुए। अब सिर्फ एक कवर अप है और उसके बाद वो लोगों को अचानक बताएंगे, देखें जी हमने तो मंशूर का भी ऐलान कर दिया, हमने टिकटों की तकसीम भी कर दिया। 8 दिन में टिकटों की तकसीम हो सकता है, लेकिन ये करेंगे। 270 टिकटें होती हैं कि पता नहीं कितनी, फिर सूबाई से 1000 टिकटें होती हैं सूबाई असम्बली की मिला के, उन टिकटों की तकसीम हो जाएगी। फिर उसके बाद 10 तारीख से जलसे भी शुरू हो जाएंगे। तो कुछ आपको हैरानगी नहीं लग रही है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो पीपल्स पार्टी है और बाकी पीटीआई है और तहरीक इस्तेहकाम, ये जमातें कहीं पीछे रह गई हैं? नून लीग बहुत आगे बढ़ चुकी है और अपना काम कर चुकी है। फिर उसके बाद ये भी बात हो गई इजलास में कि इनका बयानिया क्या होगा। ज़ाहिर है उसमें से एक बयानिया तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मईशत के हवाले से बात होगी, नवाज शरीफ के माजी के कारनामों की बात होगी, माजी में हमने क्या किया और अब हम क्या करेंगे। वो जुमला दोहराया जाएगा कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। ये इस तरह की बातें होंगी। मोटरवेज़ और लोड शेडिंग ख़त्म करने और दहशत गर्दी ख़त्म करने वाले वाक़यात का जिक्र होगा। लेकिन साथ साथ 9 मई वालों के साथ किनारा कशी का ऐलान होगा, उनकी तादीब होगी, उनकी ताज़ीर होगी, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, उनके ऊपर तनकीद होगी। यानी फोकस 9 इमरान ख़ान से बड़ा फोकस अब 9 मई बन गया है। और फिर ये बुनियादी तौर पर ना एक तरीका बन गया है, जैसे लम्ज़ वाली बात बहुत चल रही है, लोगों के जहन तब्दील करने का। आपको पता ही होगा जब इमरान ख़ान को भेजा गया तो आम आवाम में तो रिएक्शन था,
لیکن سب سے زیادہ ریئیکشن ادارے کے اپنے اندر تھا، ادھر بھی انصافی بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے، اور آپ ان کو کسی طریقے سے کنونس نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں نہ اپنے سینئرز کا خیال تھا، وہ واٹس ایپ گروپوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے جو انفارچونیٹلی مانیٹر بھی ہو رہا تھا، لیکن ان کو سارے لوگوں کو تو نہیں ڈنڈا ڈولی کیا جا سکتا نا، ساروں کو تو شمالی علاقہ جات میں نہیں بھیجا جا سکتا، سویلینز کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو کیسے کنونس کیا جائے؟ اپنے لوگ کیسے کنونس ہوئے ہیں؟ اور وہ 9 مئی کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت نہیں چاہیے جو ملک کے خلاف ہمارے ادارے کے خلاف ہو جائے۔ وہ یار ہمارے بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے، ان کے اسکولوں کی فیسیں اس ادارے سے جا رہی ہیں، ہمارے ماں باپ کی دوائی ملتی ہے، تو ہم اس ادارے کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ فرق ہے جس کا ایڈوانٹیج مسلم لیگ نون اٹھائے گی۔ زیادہ مشکل کنونس کرنا ادارے کے اندر بیٹھے لوگوں کو ہے، اور اگر وہ کنونس ہو گئے تو سویلینز تو بیچارے کنونس ہو ہی جاتے ہیں اور ان کی سوچ بدل ہی جاتی ہے۔ تو وہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نے پولیٹیکل سٹریٹجی کیا بنائی ہے۔ 9 مئی پہ تنقید کرو، اپنی ترقی کے کارنامے بتاؤ، ساتھ ہی منشور میں آپ دیکھ لیں گے، منشور ویسے کسی بھی جماعت کا عمل نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی بات بھی ہوگی، اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی ہوگی، اور آزاد عدلیہ کی بات بھی ہوگی، آزاد پریس کی بات بھی ہوگی، انسانی حقوق کی بات ہوگی، لیکن جب حکومتوں میں جماعتیں آتی ہیں تو منشور کہیں پرے رہ جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے منشور میں کہ تعلیم صحت کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں گے، لیکن بعد میں نہیں دیتے۔ تو خیر، اور پھر جلسوں کا پلان شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی تیزی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسری خبر ہے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس۔ آج بڑی دلچسپ اس کی کارروائی رہی، اور اس میں ابصار عالم صاحب کو جو سابق چیئرمین پیمرا تھے ان کو بھی بلایا گیا، حالیہ چیئرمین پیمرا جو سلیم بیگ صاحب ہیں ان کو بھی بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی 3 دفعہ 3 حکومتوں کے ساتھ آپ رہ چکے ہیں، اور 3 حکومتوں کے ساتھ ساری خوش ہیں، اور کہا گیا کہ ان کی تعیناتی کے لیے کسی کو بڑے پیسے بھی دیے گئے رشوت کے ذریعے، اور کافی کرپٹ قسم کے آدمی یہ مشہور ہیں۔ اچھا، جو آج صبح سے باتیں ہوئیں اس میں تو یہ ہے، پہلے تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وفاقی حکومت نے کہا کہ سر جی ہم قاضی فائز صاحب کا کہ ہم تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیتے ہیں، تو قاضی صاحب نے کہا یہ اٹھا کے لے جائیں اپنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اور اس کو ہم انکوائری کمیشن بناتے ہیں، اور انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس کے ٹی او آرز طے ہوں گے، اور ٹی او آرز ایسے طے ہوں گے کہ یہ فیصلہ جلدی ہو جائے، اس کا کینوس اتنا نہ پھیل جائے کہ یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سلیم بیگ صاحب کو بلایا گیا، ان کی چنگی رج کے کھچائی کی گئی، اور لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ابصار عالم کو بتایا گیا، ان سے کہا کہ آپ کمیشن میں اگر موقع ملا تو یہ گواہی دیں گے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں یہ گواہی دوں گا، یہ باتیں ریپیٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا جنرل فیض حمید نے کہا تھا نجم سیٹھی کا پروگرام بند کرو، انہوں نے کہا تھا میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ 92 چینل کھلوا دو، کیونکہ اس پہ تشدد آمیز قسم کی ویڈیوز چل رہی تھیں، اور میں نہیں چلانا چاہتا تھا، پورے ملک میں فساد ہو جانا تھا، ہزاروں بندے نے مار جانا تھا۔ تو ابصار عالم تو پھر ایسی ہیں، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ابصار عالم ابھی کسی بھی پارٹی کی سیاست اور منشور سے بڑے ہو گئے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہی نظر آتے ہیں۔ صحافیوں میں بھی جنہوں نے اس ملک سے بے انتہا محبت کی، اور اس ملک کی خاطر جو کچھ بن پڑا اپنی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بن پڑا وہ انہوں نے کیا، اور بہت اچھے طریقے سے کیا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بون آف کنٹینشن بن سکتا ہے، کیونکہ قاضی صاحب اس میں پرسنل ہوئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے گئے، اور ان کے خاندان پر کیا کیا عذاب توڑے گئے، یہ بھی آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح علم ہے۔ اور اس میں جو ماسٹر مائنڈ تھا، یہ بھی بڑا ذکر ہوا عدالت میں کہ آخر فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اب تو ویسے ہم سب کو پتہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کی شخصیت اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پکڑائی نہیں دے رہے، بھی کس کی ہمت ہے کہ ایک سابق آئی ایس آئی چیف کو عدالت میں لے کے آئے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور ابصار عالم جیسے لوگ جس معاشرے میں ہوں وہاں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں انہونی باتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو پیش ہونا پڑے
عدالت میں، اور اگر پیش ہونا پڑا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، عدالت کے سامنے سب کو سرنگوں رکھنا چاہیے تھا۔ اور آج جو سماعت ہوئی اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ پہلو تھا، وہ پہلو یہ تھا کہ وہ پوچھا گیا، ذکر ہوا کہ وہ کینیڈا سے انقلاب لانے والے کیا ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوا کہ کیا کوئی شخص کینیڈا سے آ کے پاکستان میں اس طرح کا دھرنا دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یہاں سے جا کے کینیڈا میں دھرنا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کی ریاست ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہوتے۔ وہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے احتجاج کا حق دیا جاتا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کو اور دھرنوں کے ذریعے حکومتوں کو ختم کرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ تو یہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، 3 ججز اس میں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اطہر مین اللہ صاحب ہیں، جسٹس امین الحق ہیں، اپرائٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اور اس فیصلے سے جو نتیجہ آئے، اس کے کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ کیا اب ہمیں جمہوریت قبول ہو گئی ہے، ہم ماضی کی غلطیاں برداشت کر چکے ہیں اور ان کو نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں، یا پھر اب ہم پھر دوبارہ ماضی کی غلطیاں دہرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔